بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، دوستو اور پردہ نشین خواتین، آج کی یہ ہماری مجلس فقہی مسائل کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہے، اور آج ہم اس وقت پہ 3 مسئلوں پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے افطار سے پہلے دعا مانگنے کے سلسلے میں بہت سے لوگوں کے سوالات ہیں کہ افطار سے پہلے بیٹھ کر دیر تک دعا مانگنا اور دعا میں بیٹھنا کیسا ہے۔ تو اس سلسلے میں مجھے عرض کرنا ہے کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے۔ تو افطار کا وقت ایک تو وہ حقیقی وقت ہوتا ہے جو عین افطار کے وقت افطار کرنے کا ہوتا ہے، کہ جس وقت میں بالکل افطار کی چیزیں تیار رکھی ہوئی ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں کہ ابھی اذان ہوگی یا سائرن بجے گا تو ہم فوراً روزہ کھولیں گے۔ ایک تو یہ وقت ہوتا ہے، اس کو افطار کا وقت کہتے ہیں۔ یقیناً یہ افطار کا حقیقی وقت ہے، اور اس وقت میں دعا قبول ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں۔ لیکن ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ یہ اتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں دعا کے الفاظ پہلے ہوں گے کہ روزہ پہلے کھولا جائے گا، یہی پتہ نہیں، کہ لوگ اتنے انتظار میں بے چین بیٹھے رہتے ہیں کہ اب سحرن بجے اور اب روزہ کھولیں۔ تو وہ اتنا قلیل اور تھوڑا وقت ہے کہ اس وقت میں کوئی ایک آدھ جملہ ہی دعا کا کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ جملہ کہنے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اور اس وقت میں دیر کرنا بھی صحیح نہیں ہے کہ افطار کا وقت ہو چکا ہو اور آدمی افطار کیے بغیر دعا میں بیٹھا ہوا ہو تو دیر تک دعا مانگتے رہنا اور افطار میں تاخیر کرنا، یہ خود روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ تو ابھی آپ نے پچھلے ہماری تقریروں میں اور ہماری پچھلی دروس میں آپ نے سماعت فرمایا ہوگا کہ ہم نے روزے کے مستحبات کو بیان کیا تھا کہ روزے میں کون سی چیزیں پسندیدہ ہیں اور کون سی چیزیں ناپسندیدہ ہیں۔ تو وہاں یہی کہا تھا کہ افطار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حکم جب ہے اور یہ پسندیدہ ہے تو پھر افطار میں اور روزہ کھولنے میں تاخیر تو نہیں ہوگی۔ تو پھر دعا کب مانگیں گے اور کتنی مانگیں گے؟ اور پھر وقت بھی افطار کا وقت کہا گیا تو عین افطار کا وقت تو بہت مختصر سا، تو سوائے ایک آدھ جملے کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور آدمی کو بہت ساری چیزیں مانگنا ہے اور بہت ساری دعائیں مانگنی ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ افطار کر لو، روزہ کھول لو، اس کے بعد بیٹھ کے دعائیں مانگو، تو اس کے بعد تو نماز تیار ہے، اور نماز میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور مغرب کی نماز تو فوراً پڑھنی چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ تو پھر حکم کیا ہوگا؟ تو حکم یہ ہوگا کہ بھائی افطار کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد فوراً نماز پڑھے۔ پھر اب پھر وہی سوال ہے کہ پھر دعائیں مانگنا ہے، بہت ساری دعائیں مانگنی ہے، تو وہ کب مانگے؟ تو لہٰذا اس کا ایک ہی حل ہے کہ افطار کرنے سے پہلے جو عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے اور مغرب کے قریب کا جو وقت ہوتا ہے، کہ اس میں آدمی
اور کسی کام کے لیے نہیں رہتا، بالکل وہ فارغ رہتا ہے عبادت کے لیے، اور ابھی روزہ کھولنے ہی کے لیے بالکل فارغ بیٹھتا ہے، اور تیاری کر کے وضو کر کے آدمی آ جاتا ہے، مرد ہو کہ مستورات ہو کہ بچے ہوں، سب ایک لائن لگ جاتے ہیں کہ ابھی روزہ کھولنے کا وقت ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، سب کو روزہ کھولنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھ جانا ہے، تو بالکل اب فارغ بیٹھے ہیں اور اسی کام کے لیے افطار کرنے ہی کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اس وقت میں تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ وقت طویل ہوتا ہے، تو اس وقت میں دعا مانگنا ہے، اور طویل دعا مانگنی ہے، اور تفصیل سے مانگنی ہے، اور اپنی ہر ضرورت کو، اور امت کی ہر ضرورت کو، اور جو وبائی امراض پھیلے ہوئے ہیں اور یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ان سب کے لیے دعائیں مانگنا ہے، اور یہی وقت ہے اس دعا مانگنے کے لیے، اور کوئی موقع افطار کے وقت طویل دعا مانگنے کا اس کے سوا نہیں پایا جاتا، عملی طور پہ بھی اور ویسے شرعی اعتبار سے بھی اس کے سوا کوئی اور موقع ملتا ہی نہیں ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس وقت کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں قبول ہوتی ہے، اور حدیث میں جو فضیلت آئی ہوئی ہے وہ اس وقت کے لیے بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، تو اس سلسلے میں کوئی صراحت ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ ایک بات ہمیں ملتی ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہے کہ عصر کے بعد کا وقت دعا، ذکر اور تلاوت کا وقت ہوتا ہے، تو یہ تلاوت کرنے کا اور عبادت کرنے کا اور ذکر کرنے کا اور دعائیں مانگنے کا وقت ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت ہے۔ یہ علامہ شامی نے عام دنوں کے اعتبار سے یہ بات لکھی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب عام دنوں کے اعتبار سے یہ بات لکھی ہے تو رمضان کے اعتبار سے تو یہ بدرجہ اولیٰ ہے۔ اور دعا مانگنے کا سب سے بہترین وقت وہی ہے کہ جس وقت میں بندہ اللہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو اور اس کے اندر انابت پائی جا رہی ہو، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں بندہ افطار کرنے کے لیے، روزہ کھولنے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، اس کو اور کوئی مشغلہ نہیں، وہ اس وقت میں جتنا اللہ کی طرف متوجہ ہے، اس کے علاوہ دیگر 24 گھنٹے کے اوقات میں اتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں رہتا، اور جس وقت میں بندہ جتنا زیادہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اس وقت میں اللہ بھی بندے کی طرف اتنی زیادہ متوجہ رہتے ہیں۔ تو لہذا یہ میرا اس بندے عاجز کا کہنا ہے کہ یہ طویل دعا جو افطار کے سے پہلے مانگی جاتی ہے، یہ دعا اپنی جگہ درست ہے، اور اس وقت میں یہ وقت دعا مانگنے ہی کا ہے، اور کسی عمل کا نہیں ہے، اور کسی مشغلے کا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دوسرے مشغلوں میں بھی ہوں تو ان کو اپنا مشغلہ ترک کر کے دعا میں بیٹھنا چاہیے۔ اس وقت میں دعا نہیں مانگیں گے تو اور کون سے وقت میں مانگیں گے؟ تو ابھی افطار کا وقت ہے، اور افطار کا وقت قریب ہے، اور افطار کا وقت جب قریب ہوتا ہے تو قریب والا وقت بھی افطار کا وقت شمار ہوتا ہے۔ ایک عین افطار کا وقت ہوا اور افطار کے قریب کا وقت ہوا، تو جس طرح عین افطار کا وقت ہے، اسی طرح اس کے قریب کا وقت بھی افطار کا ہی وقت مانا جائے گا ضمناً۔ تو لہذا اس اعتبار سے حدیث پاک کی جو فضیلت ہے وہ اس طویل وقت کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ جس حدیث پاک میں افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا ذکر ہے، وہ اس قریبی وقت کو بھی وہ فضیلت شامل ہونی چاہیے۔ یہ بندے کی اپنی جو تحقیق ہے، واللہ عالم بالصواب، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، باقی بظاہر اس قرائن سے یہ بات درست معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہے، اور بار بار جو لوگ پوچھ رہے ہیں، میں نے یہ اس کا جواب دیا ہے۔ دوسرا سوال ہے جو وہ اس وقت میں واٹس ایپ میں بہت چل رہا ہے، کہ یہ جو دو مشہور دعا ہے افطار کے وقت کی، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، یہ مشہور دعا ہے۔ اس دعا کے بارے میں مجھے تو احادیث میں اس کی صراحت نہیں ملی کہ یہ دعا کب مانگنی چاہیے، اور افطار سے پہلے مانگنی چاہیے کہ افطار کے بعد مانگنی چاہیے، تو اس کی صراحت تو مجھے ملی نہیں۔ البتہ چند چیزوں پر اس میں غور کیا جا سکتا ہے۔ مثلا اس میں لفظ تو ہے سب کے سب ماضی کے، سمتو، آمنتو، علی توکلتو، یہ سب کے سب ماضی کے صیغے ہیں۔ ماضی کا صیغہ کا مطلب ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں نے یہ کام کیا، اے اللہ میں نے آپ کے لیے روزہ رکھا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی روزی اور آپ کے رزق پر میں نے افطار کیا۔
یہ ماضی کے صیغے ہیں، اور ان ماضی کے صیغوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ فعل ہونے کے بعد ہو، یہ دعا فعل ہونے کے بعد پڑھی جائے، یعنی افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے۔ یہ الفاظ، ظاہری الفاظ کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن یہاں بھی وہی بات ہے جو میں نے پچھلے کہی تھی، عملی طور پہ ایسا کم ہوتا ہے کہ افطار ہو رہا ہو اور افطار کر رہے ہوں، اور افطار کرنے کے بعد روزہ کھولنے کے بعد، اب روزہ کھولنے کے بعد کا مطلب افطار جیسے ہی منہ میں کھجور ڈالا اور روزہ کھول دیا تو پھر فوراً یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ لیکن وہاں تو اور بھی آئٹم رکھا ہوا ہے، اس کو کب کھائیں گے؟ تو دعا پہلے پڑھیں گے کہ وہ آئٹم پہلے کھائیں گے؟ وہ اس وقت میں تقاضا ان چیزوں کے کھانے کا ایسا رہتا ہے کہ آدمی جب تک پورا دسترخوان صاف نہ کر دے تب تک دم نہیں لیتا ہے، تو لہٰذا اب اس کو پورا دسترخوان صاف ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر اس طرح کوئی عمل کرتا ہے تو بالکل جائز ہے، کر سکتا ہے، اور پھر الفاظ کے معانی بالکل اس میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کا جس انداز سے تذکرہ فضائل رمضان میں فرمایا ہے، اس تذکرے کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دعا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ کھولنے سے پہلے کی ہے، اس لیے کہ حضرت نے وہاں ذکر کیا کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا مانگنے کی کسی کو فرصت کہاں، حتیٰ کہ یہ مشہور دعا جو اللہم لک صمت ہے، یہ بھی نہیں پڑھی جاتی، اس سے پہلے روزہ کھول دیتے ہیں، اور اس وقت میں وہ دعا بھی یاد نہیں رہتی۔ تو حضرت کے اس مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ اب اگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لے لی جائے تو پھر اس میں جو سمتو اور آمنتو اور علی رزقی کا افطرتو جو ماضی کے صیغے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ الفاظ احادیث میں ایسے ہوتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں بھی بعض الفاظ ایسے آئے ہیں کہ جو بظاہر وہ جو ہے وہ ماضی کے صیغے ہیں، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتا رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں مستقبل کے کام کو بتایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ مستقبل میں ہونے والے کام ہیں۔ تو مستقبل میں ہونے والے کاموں کو ماضی کے صیغے کے ساتھ قرآن نے بھی نقل کیا ہے، اور حدیثوں میں بھی بہت جگہ آئے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ جو کام مستقبل میں یقینی طور سے وجود میں آنے والا ہو، اس کام کو ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا اگر اس دعا کو بھی اگرچہ کہ روزہ بعد میں کھولے گا، لیکن اتنا کھولنا اتنا یقینی ہے کہ وہ تو اس سے پہلے مرے گا ہی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ بالکل سامان تیار رکھا ہوا ہے اور سب کچھ تیار بیٹھی ہے۔ انشاءاللہ اسرائیل علیہ السلام بھی رحم کھائیں گے کہ بھائی اس کا روزہ افطار تو ہو جانے دو۔ تو امید تو یہی ہے کہ یقینی طور پر روزہ وہ کھولے گا۔ تو جو یقینی طور پر مستقبل میں ہونے والا عمل ہے، اس کو اگر ماضی کے صیغے کے ساتھ افطار سے پہلے پڑھ لے تو اس میں کیا استحالہ ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو لہذا یہ دعا افطار سے پہلے مانگنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ افطار سے پہلے اور کوئی دعا ہے نہیں، افطار کی یہ مشہور دعا ہے، تو پھر افطار سے پہلے یہ اور کوئی دعا منقول ہے نہیں، اس وقت میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اور بندہ جس کو اللہ کے ذکر کی عادت ہو، اللہ کے نام لینے کی جس کو عادت ہو، اور بالخصوص دن بھر خالی پیٹ رہ کے بھوکا رہ کے اللہ کے لیے اب روزہ افطار کر رہا ہو، تو وہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں کچھ ذکر اذکار کر کے پھر روزہ کھولوں اہتمام سے، اللہ کا نام لیے بغیر اہتمام سے، اللہ کا نام لے کے اہتمام سے کچھ دعا پڑھ کے پھر اگر وہ لقمہ منہ میں اٹھائے تب اس کو تسلی ہوتی ہے۔ لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اللہم لک صمت والی دعا پڑھ لینا چاہیے، اور اس پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی افطار کے بعد پڑھے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے اگر اس کو افطار سے پہلے رکھا جائے اور افطار کے بعد بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل اس کو افطار سے پہلے پڑھنا چاہیے، ظاہری تقاضا تو یہی لگتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وفوق کل ذی علم علیم۔ اب مجھے ایک تیسرا مضمون اور تیسرے سوال کا جواب دینا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک میسیج بھیجا
اور اس میں سے وہ میسیج انگریزی میں تھا، اور اس مضمون میں جو انگریزی میں لکھا ہوا تھا، گوشت کھانے اور دیگر متنعم چیزیں استعمال کرنے کے سلسلے میں لوگوں کو روکا گیا ہے، اور غربا اور فقراء اور مساکین کا خیال رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایک حدیث کوٹ کی گئی ہے جو موطا امام مالک کے حوالے سے وہاں پر نقل کی گئی ہے، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، اور ان کی حدیث ہے جو پیش کیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس حدیث کے جو الفاظ اس انگریزی مضمون میں انہوں نے نقل کیے ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں کہ بیویئر آف میٹ، اٹ ہیز ایڈکٹیونیس لائک ایڈکٹیونیس آف وائن۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ تو میں نے تحقیق، مجھ سے سوال کیا گیا کہ اس حدیث کا، اس حدیث کی کے متعلق تحقیق کر کے بتایا جائے کہ آیا یہ حدیث ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہے، اس کا کیا جواب ہے۔ تو مجھ سے اس سے متعلق سوال کیا گیا، تو بندے نے اللہ کی توفیق سے اس پر تحقیق کی اور تلاش کیا اس حدیث کو، تو موطا امام مالک میں یہ حدیث مجھے مل گئی۔ لیکن ظاہر ہے کہ موطا امام مالک تو عربی کی کتاب ہے، اور عربی میں وہ حدیثیں ہیں، اور یہ الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں یہ انگریزی والے ہیں۔ تو عربی حدیث کو میں نے جب دیکھا تو عربی حدیث میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں وہ الفاظ اس حدیث کے اس انگریزی ترجمے سے فٹ نہیں ہوتے، یعنی حدیث کا یہ انگریزی ترجمہ ان الفاظ پر فٹ نہیں ہوتا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہاں پر نقل کی گئی ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ، یہ الفاظ ہیں۔ تو انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے حدیث کا، ضرابتن کے لفظ کا ترجمہ کیا ہے ایڈکٹیونیس آف وائن۔ ظاہر ہے کہ ایڈکٹیونیس کے معنی تو نشے کے آتے ہیں، نشہ آور ہونے کے آتے ہیں، نشے والا ہونا، یہ ایڈکٹیونیس کے معنی۔ لیکن ضرابتن جو حدیث میں لفظ ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے، اس کے معنی تو حرص کے ہیں۔ اور حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم گوشت کھانے سے بچا کرو، اس لیے کہ اس میں ایک طرح کی حرص ہے، اس ایسے جیسا کہ شراب کی حرص ہوتی ہے۔ یعنی آدمی کو جس طرح شراب پینے کی عادت ہو جاتی ہے تو اس کی حرص ہوتی ہے، اس حرص کی وجہ سے وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح سے گوشت کھانے کی بھی عادت آدمی کو ایسے پڑ جاتی ہے کہ آدمی اس گوشت کے بغیر گزارا نہیں کرتا، اس لیے زیادہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث پاک کا مطلب ہے اور اس کا حاصل ہے۔ چنانچہ شراح حدیث نے، جب میں نے تحقیق کی اور تحقیق سے مجھے علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شراح کی اس سلسلے میں شروحات ملی، اور میں نے اس میں جب تحقیق کیا اور غور کیا شروحات پہ، تو اس میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان کا ارشاد اس میں ملا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ملازمت لحم، یعنی گوشت کھانے کو لازم کر لینا، یہ حضرت نے فرمایا کہ مکروہ ہے۔ تو یہ الفاظ حضرت کے خود بتا رہے ہیں کہ یہاں ممانعت گوشت کھانے سے نہیں ہے، بلکہ گوشت ہر سالن میں اور ہر دن گوشت کھانے کو لازم کر لینا یہ برا ہے، اور یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، اور یہ بات واقعی ہے۔ چنانچہ شراح حدیث نے
اس حدیث پاک کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا دراصل لوگوں کو بہت زیادہ تنعمات سے اور بہت زیادہ نعمت پروری سے اور نعمتوں میں پلنے سے اور ہر وقت نعمتوں کی بارش اور نعمتوں کے دسترخوان سجائے رکھنے سے روکنا ہے۔ یہ حضرت عمر کی منشا ہے۔ اور یہ حضرت عمر کی یہ منشا ایک اور ان کی روایت سے بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ایاک والتنعم، کہ زیادہ نعمتوں سے بچا کرو۔ اور ایک جگہ حضرت عمر نے فرمایا، جو ہمارے مخدوم اور محترم حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم بھی اپنے بیانات میں اس کو نقل کرتے ہیں، احتفظ من النعم احتفاظک من الذنب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ نعمتوں سے، زیادہ نعمتوں سے ایسے بچا کرو جیسے گناہوں سے بچتے ہو۔ تو ان سب چیزوں کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا دراصل بہت زیادہ نعمتوں میں پلنے اور نعمتوں میں زندگی گزارنے سے پرہیز کروانا ہے، اور اس کے لیے حضرت نے بڑی شدت سے مبالغہ کرتے ہوئے لوگوں کو روکا ہے گوشت کھانے سے۔ اور اس کی منشا شراح نے یہ لکھی ہے کہ گوشت کھانے کی عادت ایسی عادت ہے کہ جب آدمی کو یہ عادت پڑ جاتی ہے تو بغیر گوشت کے وہ گزارا نہیں کرتا، اور وہ گوشت سے نیچے اترنے کو تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ کبھی گوشت نہیں ملا تو ایسا بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے کہ جس کو سنبھالا نہیں جا سکتا، وہ صبر نہیں کر سکتا اس پہ، یہ بغیر گوشت کے وہ صبر نہیں کر سکتا۔ اور یہ عادت ایسی ہی ہے جیسا کہ ایک شرابی آدمی کی عادت ہے، کہ شرابی آدمی کو شراب کی عادت ایسی پڑ جاتی ہے کہ اگر ایک دن بھی اس کو شراب نہ ملے تو وہ دیوانہ اور پاگل ہو جائے اور اس کی حالت خراب ہو جائے، تو وہ بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو جیسے شراب کی لت پڑ جاتی ہے تو آدمی شراب چھوٹتی نہیں اس کی آدمی کی، اور وہ صبر بھی اس پہ نہیں کر سکتا، اور وہ عادت جلدی چھوٹتی بھی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے گوشت کی عادت بھی ہے کہ روزانہ گوشت اور گوشت کا التزام اور لزوم کر لینا، لازم کر لینا، یہ بھی آدمی کو اتنا ہی زیادہ خراب عادت والا بنا دیتا ہے کہ آدمی اس کے بغیر وہ صبر نہیں کر سکتا، اور وہ عادت اس کی چھوٹ نہیں سکتی۔ وہ بغیر گوشت کے وہ کسی سالن پر راضی نہیں ہوتا، اور بغیر گوشت کے سالن پر تو وہ ناراض ہوگا، چڑے گا، اور اس پہ ناشکری کرے گا، اور اس کی بے ادبی بھی کرے گا، اور اس کو بالکل استعمال ہی نہیں کرے گا، اور بالکل کھائے گا ہی نہیں بغیر گوشت کے۔ یہ عادت عام طور پہ دیکھی گئی ہے۔ شراح حدیث نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی منشا یہی ہے کہ لوگوں کو اس بری عادت سے بچانے کے لیے انہوں نے گوشت سے روکا ہے، یہ کثرت سے گوشت کھانے سے روکا ہے، اور سیدھی سادی زندگی گزارنے کی ترغیب دی، اور کھانے پینے میں بھی سادگی ملحوظ رکھنے کی آپ نے ترغیب دی۔ یہ حضرت عمر کا منشا ہے، کھانے پینے میں سادگی رکھنا۔ اور پھر ایک روایت میں موجود ہے کہ جب کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس گوشت تھا، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے فلاں جگہ سے لیا۔ تو پھر حضرت عمر نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ تمہیں اپنے پڑوسیوں کا اور اپنے چچا زاد بھائیوں کا خیال نہیں آتا کہ تم تو پیٹ بھر کر کھاؤ اور وہ بھوکے رہیں؟ تو یہ تنبیہ بھی حضرت عمر کی بتا رہی ہے کہ خود پیٹ بھر کے ایسا کھا لینا کہ اپنے بھوکے پڑوسی اور اپنے بھوکے بھائی اور بھوکے رشتہ دار کا خیال تک اس کو نہ آنا، کہ یہ کون سی انسانیت ہے۔ اور پھر حضرت عمر نے وہ آیت بھی پڑھی کہ جو قیامت کے دن کفار سے اور نافرمانوں کے سامنے پڑھی جائے گی، یعنی وہ بات وہاں کہی جائے گی ان سے۔ کیا آیت ہے؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ جاؤ یہاں تمہارے لیے کوئی بھی مزہ کرنے کا سامان نہیں رکھا، کوئی بھی یہاں لطف اندوزی کا سامان نہیں رکھا، کوئی تنعمات کی تمہارے لیے یہاں چیز نہیں رہی،
اس لیے کہ دنیا میں سارے مزے تم نے دنیا میں اڑا لیے، سارے تنعمات تم نے دنیا میں لوٹ لیے، اور ساری خواہشات تم نے دنیا میں پوری کر لی۔ اب تم کو یہاں آخرت میں کوئی چیز خواہش پوری کرنے کی تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے قیامت میں کافروں اور نافرمانوں سے۔ تو کافروں سے جو بات کہی جائے گی، حضرت عمر نے وہ آیت پڑھی یہاں پر کہ تم کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہیں تم کو بھی قیامت میں یہ نہ کہا جائے۔ تو یہ بھی بتا رہا ہے حضرت عمر کا انداز کہ حضرت عمر دراصل سیدھی سادی زندگی گزارنے کی ترغیب دے کر اور تنعمات سے بچانا چاہتے ہیں، تاکہ پوری تنعمات اور پوری نعمتیں اور پوری خواہشات دنیا ہی میں پورا کرنے کی ہم فکر نہ کریں۔ اصل ہماری خواہشات کی پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے، ہم وہاں پورا کرنے کا فکر کریں، اور یہاں سادگی سے زندگی گزار کے دوسروں کا خیال رکھیں۔ یہ حقیقت دراصل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا، ارشاد فرمانے کا مقصود۔ ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، وہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار کریں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے گوشت تناول فرمایا، کھایا ہے، اور خود حضرت عمر نے بھی زندگی میں گوشت کھایا ہے، بہت کھایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا ہے۔ کچھ لوگ حضور کے پاس آئے تھے، حضرت عائشہ کے پاس حضور کی زندگی پوچھی۔ امام مالک نے یہ اور دیگر محدثین نے یہ حدیث بھی نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے حضور کی زندگی پوچھی تو حضرت عائشہ نے حضور کی زندگی بتائی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، آپ کے لیے تو یہ چلے گا، مگر ہمارے لیے کہاں چلے گا، ہم تو بہت ہی قصوروار ہیں، ہم کو تو زیادہ کرنا پڑے گا۔ تو چنانچہ ایک نے کہا کہ میں تو شادی نہیں کروں گا، اور بغیر شادی کے اللہ کی عبادت زندگی بھر اللہ کی عبادت میں گزار دوں گا۔ ایک نے کہا کہ صاحب میں تو کبھی جو ہے افطار ہی نہیں کروں گا، ہمیشہ روزے سے رہوں گا، بس بغیر کھائے زندگی گزاروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور میں بغیر گوشت کھائے زندگی گزاروں گا۔ اس طرح کی باتیں، گوشت کا لفظ بھی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ بھائی میں تو شادی بھی کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے بھی کھڑا رہتا ہوں، بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور اللہ کے سامنے بھی کھڑا رہتا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور بغیر روزے کے افطار کر کے یعنی کھاتے پیتے بھی دن گزارتا ہوں، اور پھر میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ اس روایت کے الفاظ ہیں، او کما قال علیہ السلام۔ تو ان الفاظ پہ بھی آپ غور کریں کہ حضور نے گوشت بھی کھاتے رہنے کو اپنی سنت قرار دیا، اور پھر حدیثوں میں حضور کا پسندیدہ گوشت بھی لکھا ہوا ہے کہ شانے کا گوشت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھا۔ تو حضور کی پسندیدہ گوشت بھی لکھا ہوا ہے حدیثوں میں۔ تو اگر گوشت کھانا مطلقاً منع ہوتا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تناول فرماتے، حضرت عمر کیوں تناول فرماتے؟ اور پھر یہ کہنا کہ حدیث کا یہ ترجمہ سمجھنا کہ گوشت کھانے میں، گوشت میں نشہ ہے، تو اگر گوشت میں نشہ ہوتا تو پھر حرام ہونا چاہیے، اور گوشت کو حرام نہیں قرار دیا، حلال کہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سید الطعام کہا کہ سارے کھانوں کا بادشاہ ہے یہ۔ تو پھر گوشت میں نشہ کیسے آ جائے گا، شراب کا نشہ؟ تو اس لیے حاصل یہ ہے کہ جن صاحب نے بھی انگریزی میں وہ آرٹیکل لکھا ہے، اور اس آرٹیکل میں یہ مضمون یہ جو الفاظ لکھے ہیں کہ اٹ ہیز اڈکٹیونیس لائک اڈکٹیونیس آف وائن، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دراصل حدیث کے الفاظ میں صرف حرص کا معنی ہے کہ جیسے شراب کے پینے والے کو شراب کی حرص ہوتی ہے، ویسے ہمیشہ گوشت کھاتے رہنے والے کو بھی گوشت کی ایسی ہی حرص ہوتی ہے۔ جس طرح اس کو شراب سے چھڑانا مشکل ہوتا ہے، اسی طرح اس کو گوشت سے چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ روکنا چاہتے ہیں کہ ایسی عادت مت بناؤ، کہ ایسی بری عادت مت بناؤ کہ تمہیں گوشت چھوڑنا ہی مشکل ہو جائے، کیونکہ حالات یکساں نہیں ہوتے۔ آج گوشت مل رہا ہے اور کل نہ ملے، تو جس نے اپنی عادت ایسی خراب کر لی ہے تو وہ کل جب نہیں ملے گا تو کیا کرے گا؟ تو اس لیے سادگی پر رہنا چاہیے اور اعتدال پر رہنا چاہیے کہ جب ملے تو خوب کھاؤ، لیکن اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ اس کے بغیر دوسرا کوئی سالن پہ راضی نہ ہو۔
یہ بات اچھی نہیں ہے۔ سادے سالنوں پر بھی، سادے کھانوں پر بھی آدمی کو آنا چاہیے، اور اپنی طبیعت کو، اپنا مزاج کو ایسا بنانا چاہیے، ایسے ڈھالنا چاہیے کہ جس وقت میں جو ملے اس پر شکر ادا کر کے آدمی کھائے۔ مل جائے شکر کرے، نہ ملے صبر کرے۔ مل جائے تو شکر کر کے کھاوے، نہ ملے تو صبر کر کے زندگی گزار سکے۔ یعنی مطلب عادت ایسی اعتدال والی ہو کہ جب ملے تو اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کر کے کھا سکے، اور کبھی سادگی والے کھانے سالنوں پر بھی رہیں تاکہ صبر کر سکے آدمی، اور اپنے غریبوں کو یاد کر کے غریبوں کو سوچ سکے کہ غریب لوگوں کے ہاں تو ایسے ہی سالن ہوں گے۔ آج ہماری طبیعت اور ہمارا منہ اس سیدھی سادی دال اور سیدھے سادے کھانوں کے لیے راضی نہیں ہو رہا ہے، تو ان گھروں کا سوچو کہ جن گھروں میں کبھی گوشت آتا ہی نہیں اور زندگی پوری انہیں سیدھے سادے سالنوں پہ گزرتی ہے، تو ان کو سوچ سکے آدمی، ان کا خیال کر سکے۔ تو غرض مجھے ان 3 سوالوں کا جواب اصل میں دینا تھا۔ یہ ہماری فقہی مجلس تھی۔ سامعین کرام سے گزارش ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی سبسکرائب کرنے کی ترغیب دیں، اور برابر سماعت فرماتے رہیں، اور ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی صاحب کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو ہم نمبر دے دیتے ہیں، اپنا واٹس ایپ نمبر، اس پہ آپ سوال کر لیں، وائس میسیج سے یا انگریزی یا اردو میں کوئی بھی مضمون سوال لکھ کر کے 9686351622۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔